پاکستان میں بسنے والے اور پاکستان سے باہر جہاں بھی میرے پاکستانی مسیحی بہن بھائی بستے ہیں ان سب کو السلام علیکم، اور پاکستان میں بسنے والے مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ پچھلے دنوں جو ایک واقعہ ہوا کچھ روز پہلے کراچی کے ہسپتال سبراج ہسپتال میں، ہماری مسیحی بہن جو کہ ایک سٹاف نرس ہیں، سینئر سٹاف نرس ہیں، ان کے اوپر ان کے جونیئر اور کولیگز نے جھوٹا الزام ذاتی دشمنی کی بنا پر لگا کر ان کو تشدد کا نشانہ بنا دیا، اور جس طرح وہ سارے ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، ان کو ایک کمرے میں باندھ کر ان کو جونیئرز اور سینئرز عورتیں ان کو مار رہی تھیں، آدمیوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر ایک انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس سارے واقعے کو جب ہمارے مسلمان بھائیوں نے دیکھا تو ان کے کیا ریویوز ہیں، آئیے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت صلی وسلم علی رسول کریم۔ میں کوثر اسٹاف نرس ہوں، اور تبیتا جو کل ثانیہ ہوا تبیتا کے ساتھ سبراج ہاسپٹل میں، اس سے پورے کے ایم سی میں بہت ہلچل مچ گئی ہے، اور منظر عام پر یہ جو چیز آئی ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ تبیتا کو میں پرسنلی جانتی ہوں، میں نے اس کے ساتھ کام بھی کیا ہے، اور تبیتا ایک اچھی لڑکی ہے، اور وہ جو ہے ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ پیار محبت و خلوص سے پیش آتی ہے۔ وہ ایک گاسپل سنگر بھی ہے۔ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کل، جو جس طریقے سے ویڈیوز کو مار پیٹ کیا گیا، عورت کی یہ تذلیل کی گئی، اور جس طریقے سے اس کو لے کر آیا گیا کھینچ کر تیسرے فلور سے پہلے فلور پر، اور پھر باہر کے لوگوں نے آؤٹ سائڈر نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو مارنے کی کوشش کری، اس کے کپڑے پھاڑے ہیں، اور جس طریقے سے اس پر مار پیٹ کری ہے، ہم اس کو اوپنلی کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک عورت کے ساتھ یہ ناجائز جو سلوک کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ ویڈیو بنائی ہے مار پیٹ کی، یہ تو پروف ہو چکا ہے، لیکن آپ یہ پروف کر سکتے ہیں کہ جو اس نے یہ لفظ جب کہے ہیں، یہ چیز آپ ویڈیو میں پروف کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس چیز کا؟ الزام تراشی تو کوئی بھی کھڑا ہو کے کر دے گا۔ اس معاشرے میں ہم میجورٹی ہیں، اور ہمارے کو مسلم جو ہے میجورٹی ہیں، اور کرسچن اور مسلم اور ہندو یہ سب برابر ہیں۔ ہم لوگ ایک نرسز بھی ہیں، اور ہمیں جو ہے ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے ان سب کے ساتھ، اور ہمیں کرسچن نرسز کے ساتھ اور مسیحی نرسز کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہی ہوں۔ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ جب ہم نرسنگ میں آ جاتے ہیں تو ہم اس سب چیزوں کو، مذہب جیسی چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تبھی جا کر ہم ایک انسان کی خدمت کے لیے جو ہے ریڈی ہوتے ہیں، کہ ہم تمام انسان اوت لیا جاتا ہے، کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اوت میں کہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مذہب اور ساری چیزوں کو پیچھے رکھا جائے۔ اور یہ جو الزام تراشی کا سلسلہ ہے، اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور انتشار پھیلتا ہے اس سے ملک میں، نہ ورک پلیس پر، ہر جگہ ہمیں انتشار نہیں پھیلانا چاہیے۔ نرسز تمام جو مسیحی ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ محبت، پیار اور امن کی گہوارہ ہیں۔ جہاں تک بات رہی کہ آپ لوگ جو نرسز بول رہی ہیں، کہ یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسے الفاظ کہیں کہ، تو اس نے تو اگر ایک دفعہ کہہ دیے ہیں تو آپ لوگوں نے کتنی دفعہ اس چیز کو ریپیٹ کر دیا ہے۔ خدا رہا اسلام کی تذلیل نہ کرے، انتشار نہ پھیلائیں اس چیز سے، اور جھوٹ بولنے سے گریز کریں، جھوٹ بولنے سے گریز کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے مذہب پر قربان ہونا، بالکل مذہب ہمارا سب کچھ ہے، اور ہمیں مذاہب کی جو ہم مذاہب کی انتشار پھیلا رہے ہیں، ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور جھوٹا الزام کسی پر بھی نہیں لگانا چاہیے۔ ہمیں آخرت میں بھی اپنے آپ کو، اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو خدا را پلیز مہربانی کر ایسے الزام تراشیوں کا سلسلہ نہ کریں۔ آپس میں آپ لوگوں کی جو لڑائی ہے، آپ جائیں اپنی مینجمنٹ سے رجوع کریں، ہائر اتھارٹی سے، اور بس۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ آپ لوگوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ میں ویڈیو بیان کے ذریعے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ملک کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، اور ہمارے وطن عزیز کے جو صدر مملکت ہیں، اور ہمارے تمام ریاستی اداروں کے سربراہان کی بارگاہوں میں التجا ہے، اپیل ہے۔ کل جو واقعہ ہوا، ہماری جو مسیح خاتون تابیتا جو نرس بھی ہیں اور گوسپل سنگر بھی ہیں، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش کراچی میں ہوا، اب تحقیق کرنے پر جب پولیس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اس نے توہین رسالت نہیں کی، تو اب غور کریں کہ جن لوگوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، گھسیٹا، اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کی، اس کو توبہ بھی لکھوانے کی بات کرتے رہے،
تو میرے ریاستی اداروں کے تمام سربراہان کی بارگاہ میں اپیل ہے کہ ان کی ویڈیو میں ظاہر واضح چہرے بھی ہیں، نمایاں ان کے اپنے ویڈیو بھی بنی ہے، تو ان کو بھی کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی متشدد یا جنونی مذہبی شخص جو ہے 295 لا کو اپنے ہاتھوں میں جو لا کر اس طرح کسی بھی اقلیت برادری کے فرد کو نقصان نہ دے۔ اب آئے دن کہیں واقعہ اقلیت برادری کے مسیح خاتون کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کہیں بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کہیں نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ اقلیت برادری کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو میری خدارہ وطن عزیز کے وزیر اعظم و صدر مملکت اور ریاستی اداروں کے سربراہان سے اپیل ہے کہ خدارہ ان واقعات کا خود نوٹس لیں اور اس لا کی ترمیم کے حوالے سے کوشش کی جائے اور اس پر کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ کوئی بھی مذہبی جنونی متشدد شخص جو ہے اس قانون کو اپنے ہاتھوں ذاتی دشمنی کو جو ہے مذہبی رنگ دے کر توہین کا نام لے کر اس طرح کسی بھی اقلیت برادری پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ ڈھا سکے، بلکہ اس میں ملوث جتنے بھی افراد ہیں وہ بھلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ کسی بھی شخص کی یہ جرات نہ ہو کہ کسی بھی انسان کو تکلیف اور اذیت دے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، جس نے اس کی حفاظت کی، اس کی عزت کا خیال کیا، اس کے ساتھ خیر و بھلائی کی، گویا اس نے رب کی رضا کو پا لیا۔ تو خدارہ اقلیت برادری کو بھی سکون سے جینے کا حق دیا جائے، ان کو بھی اس وطن عزیز میں رہ کر اپنی عبادات کرنے اور خیر و عافیت کے ساتھ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ملک پاکستان کے اندر مسلم کمیونٹی اور دیگر مذاہب کو جینے کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہایت افسوس کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں صوبراج اسپتال کراچی میں ایک مسیحی نرس کی توہین کی گئی اور اس پر تشدد کیا گیا، اور یہ کہہ کر تشدد کیا گیا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے۔ تو کبھی ایک بینک مینیجر کو، مسلمان کو، بریلوی کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اس نے توہین رسالت کی۔ تو کبھی مشعل خان ایک جوان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس نے توہین رسالت کر دی۔ تو کبھی آسیہ بی بی کو قتل کرنے کی بات ہوتی ہے کہ اس نے توہین رسالت کر دی، اور کبھی اگر سلمان تاثیر صاحب یہ کہہ دیں کہ توہین رسالت کا قانون مس یوز ہو رہا ہے، انہوں نے توہین رسالت نہیں کی تھی بلکہ یہ کہا تھا یہ قانون مس یوز ہو رہا ہے، تو پھر انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے قاتل کو مجاہد بنا دیا گیا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر ایک 4 سال کے بچے کے سامنے ایک 4 مہینے کی حاملہ خاتون کو اس کے شوہر کے ساتھ اینٹوں کے بھٹے میں ڈال کے جلا دیا گیا، یعنی شمع بی بی اور شہزاد مسیح کو۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں اس پاکستان میں ایک بچی کہ جو گلیوں کی صفائی کرتی ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اردو اور فارسی اور عربی میں فرق کیا ہے، اس پر ایک ملا نے الزام لگایا کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے کچرے میں بقول اس خبیث ملا کے ایک ورقہ قرآن کا بھی تھا۔ تو کیا وہ اپنے گھر سے لائی تھی وہ ورقہ یا کسی مسلمان نے پھینکا تھا؟ یہ جو سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے انتہائی شرمناک ہے، اور یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کی اگلی نسلیں مرتد نکلتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں یہ ہوتا ہے ان کی اگلی نسلیں اس شدت کے بعد دین سے نکل جاتی ہیں۔ کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم دنیا بھر کے ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں کے افراد بغیر تفریق مذہب اور دین مسلمانوں کو جگہ بھی دیتے ہیں، اور نہ یہ کہ جگہ دیتے ہیں بلکہ انہیں شہریت دیتے ہیں، اور نہ یہ کہ فقط شہریت دیتے ہیں بلکہ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے قانون میں مداخلت کریں،
उनकी सियासत में आएं, यहां तक कि वजीर बन जाएं। लेकिन क्या मुसलमान ममालिक किसी को शहरियत भी देते हैं? वजीर बनना तो बहुत बड़ी बात है, पार्लियामेंट में जाना तो बहुत बड़ी बात है। बिला तफरीक कोई मुसलमान मुल्क किसी भी हद तक मुसलमान को नेशनलिटी नहीं देता। क्या आपके सामने न्यूजीलैंड की उस वजीर का अखलाक और रवैया नहीं है कि जब मुसलमानों पे हमला हुआ तो उसने सर पे स्कार्फ रखकर मुसलमानों के साथ यकजहती का ऐलान किया? न फकत उसने बल्कि उसकी पूरी कौम ने। कि आज हम मुसलमान इन मजलूम हिंदुओं और मसीहियों का साथ देने के लिए तैयार हैं? न्यूजीलैंड में मुसलमान बानियों में से नहीं थे, लेकिन याद रखें पाकिस्तान के बानियों में हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। कायद आजम ने एक सेकुलर पाकिस्तान चाहा था। यह दहशतगर्दी वाला पाकिस्तान नहीं चाहा था कि जहां खुद उनको भी काफिर कहा जाए, उनके मानने वालों को भी काफिर कहा जाए और उसके बाद अहले सुन्नत के बाज अफराद को भी काफिर कहा जाए और इसी तरीके से ईसाइयों पे जुल्म हो, हिंदुओं पे जुल्म हो। क्या आपको इल्म है कि पाकिस्तान के पहले वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल हिंदू थे, बंगाल के थे। उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट किया और बंगाल आजाद होने में उनका एक दखल था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो कायदे आजम ने तो बिला शक उनका एहतराम किया, वो पाकिस्तान के पहले वजीर कानून बने। लेकिन कायदे आजम के दुनिया से जाने के बाद इतनी उन्होंने मुश्किलात देखी और जब हिंदुओं के साथ कहीं बुरा हुआ तो उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि हमें यहां पर राइट्स के साथ बुलाया गया था। लेकिन एक वक्त आया कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और 1950 को वो वापस इंडिया चले गए और इंडिया में जो उनका हाल किया गया क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम लेके गए थे। क्या आपको इल्म है कि पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में कब आया? कि जब इलेक्शन हुए तो कास्टिंग वोट था किसका? एसपी सिंघा का। कौन एसपी सिंघा? कि जिनके नाम का पाकिस्तान में टिकट भी बना, दीवान बहादुर सत्या प्रकाश सिंघा, कि जो इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब के आखिरी स्पीकर और पाकिस्तान के पंजाब के पहले स्पीकर थे। हमें हर दीन का और हर मजहब का एहतराम करना चाहिए। जिस शिद्दत की जानिब पाकिस्तान और तमाम इस्लामी मुल्क जा रहे हैं, याद रखें इसी शिद्दत से लोग इस्लाम से निकलेंगे। अफगानिस्तान में शिद्दत हुई, आप जानते हैं कि कितनी बड़ी तादाद ऐसी है कि जो फकत अपनी बेटियों और बहनों या सोशल बायकॉट की वजह से दीन की तौहीन नहीं करते, लेकिन अगर आप उनसे तन्हाई में मिलें तो वो इस्लाम पर अब एतराज करते हैं। क्यों? इन तालिबान की शिद्दत की वजह से। ये जो पाकिस्तान में शिद्दत हो रही है, याद रखें इतनी ही शिद्दत से लोग लिबरल होंगे, इतनी ही शिद्दत से लोग एथियस्ट होंगे, इतनी ही शिद्दत से लोग इस्लाम के खिलाफ होंगे। ये तमाम लोग जो इस्लाम के नाम से शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं, याद रखें कि ये ना ये कि मुसलमान नहीं है बल्कि मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन हैं। ये जो तौहीन रसालत के नाम पर शिद्दत फैला रहे हैं, याद रखें कि ये रसूल अल्लाह के दुश्मन हैं। आज नहीं तो कल ये पाकिस्तान को और मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक को इस्लाम से दूर कर देंगे। हमारी दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से और खुसूसन हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कुलसूम के चाहने वालों से कि जिस तरह से करबला से शाम जाते हुए बाज ईसाई राहिबों ने और ईसाइयों ने उस वक्त के जब माविया का बेटा यजीद फासिक और फाजिर और जानी और शराबी अहले हरम को असीर कर रहा था, उन ईसाइयों ने दुख्तर रसूल अल्लाह का एहतराम किया। आज भी हमें जहां पर भी कोई मजलूम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी दीन मजहब का हो, हमें इल्मी गुफ्तगू करनी चाहिए। और अगर कहीं पर भी किसी पर भी जुल्म होता है तो हमें उसकी सरपरस्ती करनी चाहिए और उसके लिए खड़ा होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के अंदर अभी इंसानियत बाकी है। लोगों को पता चले कि असल में हुआ क्या था
और क्या वाकई तौहीन रसालत हुई है? तौहीन रसालत कभी भी कोई क्रिश्चियन नहीं कर सकता और ना करेगा। हम मुसलमानों के दीन की इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो उनका दीन है, लेकिन हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जानों की भी इज़्ज़त करें, हमारी बेटियों और बहनों की भी इज़्ज़त करें और हमारे दीन की भी इज़्ज़त करें। हमसे कभी आप तौहीन रसालत जैसे काम नहीं देखेंगे, तो प्लीज़ इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक साजिदा और आबदा के कत्ल केस के ऊपर होगा और हम अपनी जो सीरीज़ है रैप्चर और थर्ड वर्ल्ड वॉर के ऊपर, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इन वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़।